بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصراً عرض سماعت فرمائیں۔ یہ کون انتہائی صاحب الرائے، سنجیدہ و باوقار اور معزز خاتون ہیں جو ہزاروں مردوں پر بھاری ہیں؟ یہ کون شیر دل صحابیاں ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے کسی مشرک کو قتل کیا؟ یہ کون دور اندیش خاتون ہیں جن کے ہاتھوں اس اولین شہسوار کی نشو نما ہوئی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی تلوار کو بے نیام کیا؟ یہ ہیں رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ۔ مجد و شرف نے ہر طرف سے ان کا عطا کر رکھا تھا۔ ان کے والد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم قریش کے لیڈر اور اس کے ہر دل عزیز سردار عبدالمطلب بن ہاشم۔ ان کی والدہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ عالہ بنت وہب، اور ان کے پہلے شوہر تھے ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث بن حرب جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے دوسرے شوہر تھے دور جاہلیت میں عرب خواتین کے سردار اور پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولد کے بھائی عوام بن خولد، اور ان کے بیٹے تھے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد شرف ایمان کے علاوہ مجد و شرف کا اور کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے جس کے حصول کی تمنا کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ ان کے شوہر عوام بن خولد کی وفات کے وقت ان کے صاحبزادے زبیر ایک کم سن بچے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد زبیر کی پرورش و پرداخت کی ساری ذمہ داری ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر آن پڑی، اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت میں ان خطوط کو اپنے سامنے رکھا جن پر آگے چل کر ان کے اندر سخت کوشی، جفا کشی اور شہ زوری و شہ سواری کی صلاحیتوں کا ارتقا ہوا۔ چنانچہ دوسرے بچگانہ کھیلوں کے بجائے وہ ان کو تیر اندازی اور کمانوں کی مرمت کا کھیل کھلایا کرتی تھیں۔ وہ ان کی تربیت کے معاملے میں اپنا رویہ نہایت سخت رکھتی اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی کو راہ دینے کی روادار نہ تھیں۔ وہ برابر ان کو خوفناک اور پرخطر جگہوں میں داخل کرتی، اور جب ان کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کرتی تو بڑی سخت مار مارتی تھیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ زبیر کے ایک چچا نے اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صفیہ سے کہا کہ بچوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ نہیں مارا جاتا، تو بچے کو اس طرح تم تو بچے کو اس طرح مارتی ہو جس سے ماں کی ممتا اور پیار کے بجائے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس احتجاج کو رد کرتے ہوئے کہا، جس نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتی ہوں اس نے غلط کہا۔ میں تو اس کو صرف اس لیے مارتی ہوں کہ چالاک اور ہوشیار ہو جائے اور لشکر کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، ان کو لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ان کو اپنے اعزاء و اقربا سے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبدالمطلب کے سارے مردوں، عورتوں، بڑوں اور چھوٹوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبدالمطلب، اے آل عبدالمطلب، میں خدا تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان باللہ اور ایمان برسالت کی دعوت دی، تو کچھ لوگوں نے اس نور خداوندی کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ تصدیق کرنے والے اہل ایمان کے پہلے گروہ میں شامل تھیں، اور اس وقت انہوں نے مجد و شرف کو ہر طرف سے سمیٹ لیا۔ ان کو نسبی شرافت کے ساتھ اسلام کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے نوجوان صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام نکھت و نور کے اس قافلے میں شریک ہو گئے اور ان تمام شدائد و مصائب کا سامنا کیا جو کفار قریش کے ہاتھوں السابقون الاولون کو برداشت کرنے پڑے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی، تو دود و مان ہاشم کے اس معزز خاتون نے مکے کی اپنی تمام خوبصورت یادوں اور خاندانی و موروثی شرافتوں اور قابل فخر یادگاروں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور خدا اور رسول کے لیے ہجرت کی نیت سے صرف اپنے دین کو لے کر مدینے کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاد کے مختلف میدانوں میں ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے جن کا ذکر اسلامی تاریخ ہمیشہ حیرت کے ساتھ کرتی رہے گی، اور ان کی تاریخ میں ہمارے مورخین برابر غضب اللسان رہیں گے۔ ہمارے لیے یہاں ان میں سے صرف 2 کارناموں کا ذکر کافی ہے۔ ان میں سے پہلے کا تعلق غزوہ احد اور دوسرے کا تعلق جنگ خندق سے ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مسلمان خواتین کے ایک ٹولی میں شامل ہو کر مجاہدین کے لشکر کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلی۔ اس موقع پر وہ پیاسوں کو پانی پلانے کے علاوہ تیروں کی درستی اور کمانوں کی اصلاح و مرمت کی خدمت بھی انجام دے رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام جنگی کارروائیوں کو بچشم خود مشاہدہ کر سکیں، اور اس میں تعجب کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور بیٹے حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر اور ہر چیز سے پہلے اس مارکی سے اس اسلام کا مستقبل وابستہ تھا جس کو انہوں نے برضا و رغبت قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قلیل تعداد کے علاوہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے، اور قریب تھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر آپ کی زندگی کی شمع کو گل کر دیں، تو انہوں نے اپنا مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور اس پگھلی ہوئی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی جس کے بچوں پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ انہوں نے ایک بھاگتے ہوئے مسلمان کے ہاتھوں سے اس کا نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی، نیزے سے حملہ کرتی اور گرج کری کہتی ہوئی آگے بڑھی، تمہارا برا ہو کیا تم لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بڑھتے دیکھا تو آپ کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی نگاہیں اپنے بھائی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی لاش پر نہ پڑ جائیں جو زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور مشرکین نے مسلح کر کے اس کی شکل بری طرح بگاڑ دی تھی۔ اس لیے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، زبیر اپنی ماں کو روکو، ان کو ادھر نہ آنے دو۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو روکتے ہوئے کہا، امی پیچھے ہٹیے، ادھر نہ آئیے، مگر انہوں نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، پرے ہٹ جا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ مگر کیوں؟ مجھے بات معلوم ہو چکی ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تو خدا کی راہ میں ہوا ہے۔ انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جنگ کے خاتمے پر جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا گیا ہے، کان اور ناک کاٹ لیے گئے ہیں اور چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، یہ سب اللہ کی راہ میں ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، خدا کی قسم میں صبر کروں گی اور اسی سے اجر کی امید رکھوں گی۔ یہ تھا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وہ رول جو انہوں نے غزوہ احد میں ادا کیا، اور جو کردار انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر پیش کیا۔ اس کی داستان بھی نہایت جرأت آفریں اور حیرت انگیز ہے، جس کا تانا بانا ذہانت و ہوش مندی اور شجاعت و دور اندیشی سے مل کر تیار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی غدار ان کے محافظوں کے عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر غداری پر آمادہ نہ ہو جائے، عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ قلعے میں رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ حسب معمول غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج، اپنی پھوپھی اور کچھ دوسری مسلمان خواتین کو ان کی حفاظت کے پیش نظر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے میں، جو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ان کو ملا تھا اور مدینے کے قلعوں میں سب سے محفوظ اور دشمن کی پہنچ سے بہت دور تھا، بھیج دیا۔ اسی اثنا میں کہ مسلمان قریش اور اس کے حلیف قبائل کے مقابلے میں خندق کے اطراف پہرا دینے اور دشمن کے ساتھ جنگی مصروفیات کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی حفاظت سے غافل ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رات کے پچھلے پہر کی تاریکی میں ایک انسانی وجود کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس کی طرف اپنے کان لگائے اور اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی یہودی ہے جو قلعے کی طرف آ رہا ہے۔
وہ قلعے کے حالات معلوم کرنے اور اس کے اندر موجود لوگوں کی ٹوہ لینے کے لیے اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ اپنی قوم کا جاسوس ہے اور یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ آیا قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں یا ان کی حفاظت کے لیے کچھ مرد بھی موجود ہیں۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا، بنو قریظہ کے یہودی یقیناً اس عہد کو توڑ کر جو ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں کی مدد پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے اور ان غداروں کے درمیان ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہماری مدافعت کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ اللہ کا دشمن ہماری صحیح صورتحال اپنی قوم کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور بچوں کو غلام بنا لیں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ اس وقت انہوں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سر پر لپیٹا، کپڑوں کو کمر سے کس کر باندھا، کندھے پر خیمے کا ایک ستون رکھا اور قلعے کے دروازے کی طرف اتر گئیں۔ پھر نہایت آہستگی اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے کھولا اور ہوشیاری کے ساتھ دروازے کی شگاف سے اس کا انتظار کرنے لگیں۔ جب وہ ایسی پوزیشن میں آ گیا جہاں ان کے لیے اس پر قابو پا لینے کا پختہ یقین ہو گیا تو انہوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے سر پر ستون سے ایک بھرپور وار کر کے اسے زمین دوز کر دیا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے مسلسل کئی ضربیں لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا، پھر خنجر نکال کر اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور اس کو بلندی سے نیچے پھینک دیا، جو قلعے کے دامن میں لڑکتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا کر رک گیا جو نیچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے ساتھی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا، ہم جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو ان کے محافظوں کے بغیر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے راضی ہو، انہوں نے مسلمان عورتوں کے لیے انوکھی مثالیں قائم کی ہیں۔ انہوں نے ایک لوتے بیٹے کی بہترین تربیت کی، اپنے حقیقی بھائی کی موت کا صدمہ بڑی خندہ پیشانی اور صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کیا، اور شدائد و آلام نے بار بار ان کی آزمائش کی، مگر ہر بار انہیں ایک دور اندیش، عقل مند اور بہادر عورت پایا۔ تو تاریخ نے اپنے بہترین صفات میں ان کے متعلق لکھا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے ایک مشرک کو قتل کیا۔